بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ ایئر کا حصہ نظم پہ لیکچر ہے۔ یہ نامی نظم ہے اقبال کی پیغام۔ سمارٹ سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے وہ سلیبس کلیئر کر رہے ہیں جو سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا پیغام کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اس سے پہلے اسی نظم کا ایک لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے، تو اس کا سیکنڈ لیکچر ہے، توجہ فرمائیے۔ اب سیکنڈ شعر ہے اسی نظم کا کہ اقبال کہتے ہیں کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو۔ کہتے ہیں کہ آہ مینس افسوس، ٹھیک، کلمہ تاسف استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے افسوس کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، جستجو آرزو، آوارہ بے قرار رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے کہ کس کی جستجو تجھے بے قرار رکھتی ہے، کس چیز کی جو آرزو ہے اس نے تجھے بے قرار کیا ہوا ہے، تیرا سکون چھینا ہوا ہے، کہ جب کہ راہ بھی تو ہے، راہ رو، اس راستے پہ چلنے والا جو مسافر وہ بھی تو ہے، راہبر رہنمائی کرنے والا، ایک راستے پہ جب مسافر چل رہا ہوتا ہے اس کی رہنمائی کرنے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی تو خود ہی ہے، اور منزل بھی تو ہے، جس جگہ پہ پہنچنا ہے وہ بھی تو خود ہے۔ اب دیکھیں اقبال کہتے ہیں کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے۔ اسٹوڈنٹس، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب کسی چیز کی بندے کو زندگی میں جستجو رہتی ہے، جب کسی نہ کسی چیز کی بندے کو زندگی میں جستجو رہتی ہے، وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو پانے کے لیے بندہ بے قرار رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ اقبال کا یہاں یہی ایک سوال ہے کہ اے مسلمان، اے کسان نما مسلمان، کس چیز کی طلب، کس منزل تک پہنچنے کی جو جستجو ہے جس نے تجھے بے قرار کیا ہوا ہے، جس وجہ سے تو پریشان ہے، کون سی چیز ہے؟ کہتے ہیں عطا کہ وہ جس منزل تک تو نے جانا ہے، اس منزل سے جانے سے قبل مینس اس منزل کو جو رستہ جاتا ہے وہ تو خود ہے، ٹھیک ہے، اور اس منزل، اس رستے پہ چلنے والا جو مسافر ہوتا ہے وہ بھی تو خود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس مسافر کی حفاظت کرنے والے مینس اس کو شر سے بچانے، اس کو بیماریوں سے بچانے، اس کی فزیکل بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں، اس کو ہر لحاظ سے مینس ایک بیماریوں کے ساتھ ساتھ بندہ جب ایک رستے پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو راہزن، ڈاکوؤں، چوروں سبھی سے بچانے والا جو ایک راہبر ہے، رہنمائی کرنے والا، وہ بھی تو خود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹس، یہ والی جو نظم ہے یہ اقبال کی نظم شمع و شاعر سے لیا گیا، 1912 میں 1912 میں یہ نظم لکھی گئی تھی۔ تو اس وقت مسلمانوں پہ بڑے ایک زوال کا وقت گزر رہا تھا۔ جب یہ مسلمانوں پہ زوال کا وقت گزر رہا تھا اسی وقت کی لکھی گئی نظم ہے، اور اقبال کا مطلب کہ اس نظم میں آپ دیکھیں ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ میں دیکھیں نا، فلسفہ خود ہی جھلکتا ہے، ہر ایک شعر سے فلسفہ خود ہی، کہ مینس انسان کو اپنے اندر کی دنیا میں دیکھنا ہے، انسان سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان خود ہی سے ہار گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کوئی چیز انسان کو آگے نہیں لی جا سکتی۔ اقبال یہی پیغام دیتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں نا، اے مسلمان کس کی آرزو نے تجھے بے قرار کیا ہوا ہے، جبکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو خود ہی راستہ ہے، تو خود ہی مسافر ہے، تو خود ہی رہنما ہے، اور تو خود ہی منزل ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ دیکھیں، جو انسان ہے وہ مسافر کا استعارہ ہے، انسان سفر میں لگا ہوا ہے۔ انسان جس دن سے پیدا ہوتا ہے، انسان اسی دن سے مطلب کہ ایک سفر کی جانب چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی دن سے انسان کا جو سفر کی جانب اس کے قدم ہے وہ بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا سفر کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان ماں کے پیٹ سے جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا سے لے کے آخرت تک انسان کا سفر چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان تو جس دن اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی روز انسان کی جو زندگی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ انسان بڑھ رہے ہیں، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان لوگ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ حتیٰ کہ ہر آنے والا ایک ایک دن انسانی زندگی کو کم کرتا ہے۔ جو انسان ہے وہ مسافر کا استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا، انسان سفر پہ لگا ہوا ہے۔ نمبر 1، جب انسان سفر پہ لگا ہوا ہے تو پھر انسانی زندگی کے چند مراحل بھی تو ہوتے ہیں۔ کون کون سے مراحل گزر کر بندہ آیا ہے، کہاں سے چلتا ہے، اور وہ اس نے کہاں تک جانا ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، انسان سب سے پہلے عالم ارواح میں تھا، ٹھیک ہے، جہاں انسانی جو روح ہے ان کو خلق کیا گیا، رکھا گیا،
ایک کن رب نے کہا پوری کی پوری دنیا تخلیق، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو عالم ارواح سے جو انسان کا سفر ہے وہ رحم مادر تک ہے، ماں کے پیٹ تک، وہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ تک اس کا یہ سیکنڈ ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ دنیا میں آتا ہے، اس سے قبل وہ 2 منزلیں طے کر کے آتا ہے۔ اب دنیا کے بعد اس کا جو چوتھی منزل ہے وہ قبر ہے۔ اب قبر کے بعد ایک جو آخری منزل ہے وہ بندے کی حشر ہے۔ رستے کا تو پتہ چل گیا نا کہ یہ انسان کا رستہ عالم ارواح سے رحم مادر، رحم مادر سے دنیا، دنیا سے قبر، قبر سے حشر۔ اور اس راہ پہ چلنے والا کون ہے؟ انسان ہے، وہ مسافر خود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ خود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نماز میں ارلی مارننگ اٹھ کے جب نماز فجر ادا کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ کمیز ہم رب سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس رستے پر چلا جن پر تیرا فضل ہوگا، اور پھر انسان چلے، جب مانگا جائے تو خود عنایت ہو جاتا ہے، اور انسان پھر چلتا اس پہ خود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں راہ کیا ہے، ہم دوبارہ اگر یہ 4 چیزیں ہماری تشریح طلب ہیں، راہ رو، راہبر اور منزل۔ اگر راہ کی بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ انسانی ضمیر ہے، یہ انسانی ضمیر ہے، انسانی نفس ہے راہ، ٹھیک ہے نا۔ اب نفس امارہ سے نفس کاملہ تک، نفس امارہ جو انسان کا نفس بھٹک رہا ہے، جو مطلب کہ کسی نہ کسی گناہ میں پڑا رہتا ہے، شرک، ٹھیک ہے نا، غیبت، حسد، کینہ، بغض، ٹھیک ہے نا۔ کہاں سے کہاں انسان کا مطلب کہ یہ انسان بھولا بھٹکا پھر رہا ہے، کیوں بھی اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ انسانی نفس ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسان جب نفس کو پہچان جاتا ہے، جب حقیقت کے انسان قریب ہو جاتا ہے، انسانی ضمیر وہ نفس امارہ سے نفس کاملہ کے ایک سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب نفس امارہ سے نفس کاملہ تک آ جائے گا نا تو اس وقت انسان جان جائے گا عرفان ذات سے رب کائنات کا سفر تبھی شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات سے پھر انسان رب کائنات کی ذات تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء اسلام سبھی کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے نفس امارہ سے نفس کاملہ کا سفر کیا۔ راہ اسے کہا گیا ہے کہ راہ تو، کہ مینس وہ تو ہے جس نے نفس امارہ سے نفس کاملہ کا سفر کرنا ہے، جس نے عرفان ذات سے رب کائنات تک سفر کرنا ہے۔ اور پھر سیکنڈ نمبر پہ راہ روح بھی تو، مینس مسافر، مسلمانوں کا استعارہ، انسان کہتا ہے دیکھو نا آدمی سارے ہیں، لیکن آدمیت سے انسانیت کا سفر جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بہترین سفر ہوتا ہے۔ اور جب انسان انسانیت کے سفر پہ آ جاتا ہے، انسانیت پہ سفر پہ آ کے اس کو عرفان ذات سے رب کائنات کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے وہ تو خود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راہبر، تو پھر انسان جب عرفان ذات سے رب کائنات کا سفر کرتا ہے، اس پہ کوئی بچانے والا بھی ہوتا ہے، کہتا ہے وہ تو خود ہے، ٹھیک ہے۔ میز رہنمائی کرنے والی شخصیت، یہاں سے مراد حضرت خضر جو بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھایا، کہتے تو وہ خود ہے جس نے بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھانا ہے، لیکن تو خود ایک ایسا بن چکا ہے کہ جو دوسروں کا محتاج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، اور لاسٹ نمبر پہ بتایا گیا کہ منزل، اپنی پہچان، جس جگہ پہ تو نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے کہ افسوس انسان چاند ستاروں تک تو پہنچ گیا، انسان انسانیت تک نہیں پہنچا۔ افسوس انسان زمین کی گہرائی تک تو پہنچ گیا، انسان انسانیت تک نہیں پہنچا، انسان اپنے من تک نہیں پہنچا۔ اقبال اسی پہ تو کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، صوفیہ کرام کا قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔ انسان جب اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اب دیگر انسان پہ اٹیک کرنے والی ڈھیروں بیماریاں ہوتی ہیں، ڈھیروں قسم کی ہوتی ہیں، جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک لے جانے کے لیے، مینس اس کی منزل مقصود کیا تھا؟ عرفان ذات سے رب کائنات تک کا سفر، رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں انسان کی فزیکل بیماریاں آ جاتی ہیں، نفسانی بیماریاں آ جاتی ہیں، روحانی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں، چلتے رہنا ہے، اور انسان اپنی منزل مقصود تک
پہنچ جاتا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں فرمایا کہ میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ تو قریب اتنا ہے، ہم تو مائل ہیں بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ رب تو بہت کریم، اس کی رحمتیں تو انسان کو آ کے آوازیں دیتی ہیں، لیکن انسان ایک نادان بنا ہوا ہے، وہ اوروں کا محتاج ہو گیا ہے، لیکن اس کو جہاں جس جگہ پہ جھکنا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں جھک رہا، جس ذات سے مانگنا چاہیے تھا اس سے نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انسان نے اپنے وجود میں اتر کر اپنے رب کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس من میں اتر کر رب کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چند حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے کہ نہ کو بدرکا نہ کو رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، تو اے مولا یسرب میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے ذوالناری، ہمت ہے تو پیدا کر فردوس سے بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا، اپنی اصلیت سے آگاہ ہو آگاہ، اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثالیں بحر بے پایاں بھی ہے، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جا ودا ہو جا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال کا یہ نظم اقبال کی پیغام، اس کا سیکنڈ لیکچر پہ سیکنڈ شعر پہ آج ہم نے بات کی کہ اے انسان کس کی جستجو تجھے آوارہ رکھتی ہے، جبکہ راستہ تو خود ہے، مسافر تو خود ہے، حفاظت کرنے والا تو خود ہے، اور اس منزل پر چلنے والا تو خود ہے، کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بس یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا ہوگا، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، فی امان اللہ۔